بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہوں، اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ تم یقین تو رکھو وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ تکبر کر کے اتنا ٹیڑھا مت چلو، کیونکہ جوڑی گئی دیواریں اگر ٹیڑھی ہو جائیں تو گر پڑتی ہیں۔ اپنی غلطی پر شرمندہ ہونا سمجھدار لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ خاموشی اور ادب دونوں انسان کے قدر قیمت میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور بے شک تمہارے صبر کے بعد اللہ تمہاری چاہت سے زیادہ نوازے گا۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، ممکن ہے وہی اللہ کی رضا کا سبب ہو۔ کون کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے اور کیسے کر رہا ہے، ان سب سے اپنے آپ جتنا دور رہیں گے اتنا ہی خوش رہیں گے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو دن میں 5 مرتبہ اپنے رب سے ملاقات کا موقع ملتا ہے۔ وقت جب بھی لوٹ کر آ جاتا ہے، یا تو امتحان لیتا ہے یا انتقام لیتا ہے۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنانا پڑتا ہے، کچھ صبر کر کے تو کچھ برداشت کر کے اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ وقت ثابت کر ہی دیتا ہے، خدا کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ دنیا کے سب سے مخلص شخص آپ کے والد یعنی کہ باپ ہوتے ہیں۔ بدتر احترام وہ ہے جو خوف پر قائم رہے۔ بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو، اپنے ارادوں میں مخلص رہو، اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ پاؤ گے۔ اللہ پر یقین رکھو اور صبر کرتے رہو، انشاءاللہ وہ ضرور تمہاری ساری تکلیفیں دور کر دے گا۔ اللہ کا ہر فیصلہ بہتر نہیں بہترین ہوتا ہے، بس تم صبر کرو اور صحیح وقت کا انتظار کرو۔ اپنے درد کو کسی کے سامنے ظاہر مت ہونے دینا، کیونکہ کچھ لوگ تمہارے سامنے تو تمہارے ہمدرد بنتے ہیں، پر اندر ہی اندر وہ تمہیں تکلیف میں دیکھ کر سب سے زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اپنے اخلاق کو اچھا کر لو، ورنہ سمجھ کتنی بھی ہو، اخلاق کی کمی کی وجہ سے شرمسار ضرور ہونا پڑتا ہے۔ اپنے ہر اچھے اور برے وقت میں اللہ کو یاد کرو، بے شک صرف اللہ ہی ہے جو تمہاری ساری پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل سکتا ہے۔ ہم ساری محبتوں کو چھوڑ کر اللہ کے پاس نہیں جاتے ہیں، اللہ ہمیں ساری محبتوں کی اصلیت دکھا کر اپنے پاس بلاتا ہے، اور جس کا یقین اور بھروسہ اللہ پر پختہ ہو جاتا ہے، اس کی پوری دنیا مل کر بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے۔ اپنے رشتوں کو مضبوط بنانے کے لیے 2 باتیں یاد رکھنا، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا اور اپنی غلطی پر خود بھی معافی مانگنا، اور یہ وقت ضرور آئے گا جب تمہارے سارے خواب حقیقت میں بدل جائیں گے انشاءاللہ۔ انسان تو سارے خوبصورت ہوتے ہیں، بس کمی اخلاق میں ہوتی ہے۔ اگر کبھی کسی پر کوئی احسان کرو تو اپنی شان بڑھانے کے لیے نہیں، اس احسان کا کبھی اعلان مت کرنا، ورنہ وہی اعلان تمہارے نافرمان ہونے کا سبب بن جائے گا۔ جو چیز تمہارے پاس ہے اس پر شکر کرو، اور جو تمہارے پاس نہیں اس پر صبر کرو۔ جو چیز تمہارے پاس ہے اسے بھی پانے کے لیے کوئی صبر کر رہا ہے، اور جو چیز تم پانا چاہتے ہو اسے پا کر کوئی تباہ ہو رہا ہے، اس لیے اللہ پر بھروسہ رکھو اور صحیح وقت کا انتظار کرو۔ پوری کائنات مل کر بھی تمہاری اچھائی پر تم سے اتنی محبت نہیں کر سکتی جتنی محبت تمہارا رب تمہارے گناہ کرنے کے بعد بھی تم سے کرتا ہے۔ جب رونے سے پہلے خوشی آ جائے، جب درد سے پہلے دعا آ جائے، اور جب مشکل سے پہلے آسانی آ جائے، تو سمجھ جانا کہ تم نے اللہ کی محبت پا لی ہے۔
جس طرح تم اور تمہارے کام میں رکاوٹ نہیں آ سکتی، اسی طرح اپنے اور مسجد کے راستے میں کبھی رکاوٹ مت آنے دینا، پھر انشاءاللہ تم اور تمہاری خوشیوں میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں آ سکے گی۔ اللہ سے جتنا زیادہ ہو سکے دعا مانگا کرو اور اللہ کا شکر بھی ادا کیا کرو، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو دعا جیسی عظیم نعمت بھی نصیب نہیں ہوتی ہے۔ دنیا کے سارے راستے قبرستان کی طرف جاتے ہیں، چاہے وہ امیر کے محل سے نکلتے ہوں یا غریب کی جھوپڑی سے۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ وہ اپنے ہی ہوتے ہیں جو لفظوں سے مار دیتے ہیں، ورنہ غیروں کو کیا خبر کہ دل کس بات پر دکھتا ہے۔ بڑا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھ بیٹھے شخص کو چھوٹا محسوس نہ ہونے دے۔ مجھے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا، لیکن ان پر اعتبار کر کے سبق ضرور مل جاتا ہے۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا ہے، بس وہ دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ بدتر منافق جانتے ہو کیا ہے؟ امیروں سے ہنس کے ملنا اور غریبوں سے تکبر سے۔ اگر کسی سے بے پناہ محبت ہو جائے تو سمجھ لینا کہ وہ شخص آپ کی قسمت میں نہیں ہے۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو گڈھا آپ دوسرے کے لیے کھودتے ہیں وہ گڈھا آپ کی قبر بھی بن جاتا ہے۔ کسی انسان کے پاس یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ صرف لفظوں سے آپ کا ذہن و سکون چھین سکے۔ حالات جیسے بھی ہوں، مخلص لوگ کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جاتے، اور رب آہٹ بھی سنتا ہے اور پکار بھی، بس وہ ہمارا صبر آزماتا ہے۔ رشتوں کی کتاب کھول کر دیکھ لینا، ماں کا رشتہ سب سے الگ ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کی آدھی زندگی غلط لوگوں سے امید رکھنے میں اور باقی زندگی اچھے لوگوں پر شک کرنے میں گزر جاتی ہے۔ مرد وہ ہوتا ہے جو غصے میں بھی عورت سے بات کرنے کی تمیز نہیں بھولتا۔ تم کیوں مشکلات کی زندگی پر غم کرتے ہو؟ کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ خدا اپنے پسندیدہ بندوں کو آزماتا ہے؟ زندگی نے دو باتیں ضرور سکھا دیں، ایک اپنے آپ میں خوش رہنا اور دوسرا اللہ کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھنا۔ کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے کچھ فیصلے فاصلوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ تعلقات کی بنیاد احساس ہے، اور احساس ہمیشہ وہی کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، اسے رب کی نافرمانی میں ضائع نہ کریں۔ جب انسان کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، مگر جب وہ اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ کچھ تو بہتر لکھا ہے میرے اللہ نے، جو دل ہر بار صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدتر دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ زندگی میں دو لوگوں کا بہت خیال رکھنا، پہلا وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے اپنا سب کچھ ہار دیا ہو، یعنی تمہارا باپ، اور دوسرا وہ جس کی دعاؤں سے تم سب کچھ جیت گئے، یعنی تمہاری ماں۔ دو چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسرا دعا ہمیشہ بانٹتے رہو۔ جب کوئی آپ کو ادھورا چھوڑ جاتا ہے تو خدا مکمل کرنے والا پہلے سے بہتر بھیج دیتا ہے۔ کبھی کبھی تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا ہے۔
عزت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، ماں کی خدمت کرو جنت بھی ملے گی۔ بھروسہ اگر خدا پر ہو تو ناکامی کا وقت کبھی نہیں آتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے۔ دیکھنا ایک دن تم آنسو پوچھ کر کہو گے یا اللہ یہ تو اس سے بھی زیادہ ہے جو میں نے مانگا تھا۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک دن آپ کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جس کے لیے آج آپ دعا کر رہے ہیں، انشاءاللہ۔ سوچ اگر خوبصورت ہو تو اللہ تعالیٰ تقدیر بھی بدل دیتا ہے۔ جب راہ خدا چن لیا جائے تب راستے خود ہی آسان ہو جاتے ہیں۔ بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدے مند ہو۔ بہت سکون ہے اس میں جسے لوگ نماز کہتے ہیں۔ فجر کی نماز ادا کرنا شیطان کے خلاف پہلی فتح ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہیں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ بہت اچھا لگتا ہے تجھ سے مانگنا اے میرے اللہ، ساری زندگی مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا۔ جو ہو رہا ہے ہونے دیں، وہی آپ کے لیے بہتر ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کے لیے بہترین لکھا ہوگا۔ یا اللہ ہمیں کسی کو تکلیف دینے والا نہیں بلکہ دوسروں کے زخموں پر مرہم رکھنے والا بنا دے۔ فجر کی نماز وہی لوگ پڑھتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ دل تھک ضرور چکا ہے مگر اللہ پر یقین اب بھی ہے، جو کھو دیا میں نے وہ اللہ کی رضا تھی، اب جو میرا ہوگا وہ میرے صبر کا صلہ ہوگا۔ لا حاصل خواہشیں، ادھورے قصے اور ناممکن خواب، کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا جب بات تہجد کی دعاؤں پر آ جاتی ہے۔ اگر سچ کہنے کا اکثر شوق ہے تو تنہا چلنے کا بھی حوصلہ رکھنا، کیونکہ سچ کا کوئی ساتھی نہیں ہوتا۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، ممکن ہے وہی اللہ کی رضا کا سبب ہو، جو ہم اس پر شکر کرو اور جو نہیں ہے اس پر صبر کرو۔ بہتر نہیں بہترین ہوگا، لیکن جس دن رب پر یقین ہوگا۔ اگر دل لگانا ہی ہے تو اس سے لگاؤ جس نے اس دل کو بنایا ہے۔ امید نہیں یقین رکھو، آنے والا کل بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ دنیا کے خراب حالات کا واحد مسئلہ دین اسلام سے دوری ہے۔ یا اللہ ہمیں دین اسلام پر زندگی گزارنے والا بنا دے۔ جو اللہ کے لیے روتے ہیں پھر اللہ انہیں اوروں کے لیے رونے نہیں دیتا۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا، لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ حالات کوئی بھی ہوں، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔ محبت تو اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، پر بات یہ ہے کہ کر کس سے رہے ہیں۔ اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو دوسروں کو تکلیف دینا چھوڑ دیں۔ زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کریں کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگ جائے۔ صبر کریں مگر آزمانے والا اللہ ہے، تو آزمائش سے نکالنے والا بھی تو ہمارا رب ہی ہے۔ درد مند بنے، عقل مند تو بہت مل جاتے ہیں۔ جب کسی کا وقت آپ سے زیادہ قیمتی ہو تو انہیں بار بار تنگ نہیں کرتے۔ کوئی تم سے روٹھ جائے اور پھر وہی تم سے ملنے کو چاہے تو اس سے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہی ہوتے ہیں۔ ماں باپ کی خدمت کرو، تمہاری اولاد تمہاری
خدمت کرے گی۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ صبر کی دو ہی راہیں ہیں، نمبر 1 جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا، اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ محبت کا اصل حقدار تو اللہ ہے، بس تم اسی کے آگے جھکو، وہ تمہیں کسی کے آگے نہیں جھکنے دے گا۔ خیال رکھنا کسی کی آنکھیں تمہاری وجہ سے نم نہ ہوں، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا حساب چکانا ہوگا۔ دنیا کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ لوگوں کو یاد نہ کرنے کے شکوے نہ کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ اگر تم پانی میں ڈوب رہے ہو اور تمہیں یاد آ جائے کہ وقت نماز ہے تو نماز کی نیت کر لو۔ دنیا کو فتح کرنا چاہتے ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو۔ کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا اللہ کے دوست کی نشانی ہے۔ زیادہ کھانا، زیادہ سونا اور زیادہ بولنا شیطان کے دوست کی نشانی ہے۔ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ تم کسی پر وہ عیب لگاؤ جو خود تم میں موجود ہو۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انسان زندگی سے مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو دعا کی قبولیت پر یقین رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل، لاپرواہ اور مایوس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ صرف 2 لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے، اور دوسرے وہ جن کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں۔ زندگی میں خود کو کسی انسان کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہوتا ہے۔ جب وہ آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائیاں بھول جاتا ہے، اور جب وہ آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائیاں بھول جاتا ہے۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، جس قدر ممکن ہو دوسروں کے کام آیا کرو۔ مال و جان کا چلے جانا نقصان نہیں ہوتا، انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظروں سے گر جانا ہوتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اور جب تمہیں کوئی تحفہ پیش کیا جائے تو تم اس سے بہتر تحفہ جواب میں دیا کرو، جو اپنے بھائی کے دنیاوی ضرورتوں میں کام آیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ جس کام کو پورا کرنے کی طاقت نہ ہو اس اپنے ذمے مت لو۔ خدا کے خوف سے بچنا دوزخ کی آگ سے نجات ہے۔ 3 چیزیں کبھی واپس نہیں آتی، نمبر 1 گزرا ہوا وقت، نمبر 2 بولے گئے الفاظ، اور نمبر 3 ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ دنیا کا امیر شخص وہ ہے جس کے دوست مخلص ہوں، مسلسل دستک دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، ہمیشہ دعا کرتے رہنا۔ سچی محبت اور دوستی زندگی کے ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہے، مگر ایک غلط فہمی ان دونوں میں دراریں ڈال سکتی ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کا جتنا زیادہ شکر ادا کرتا جائے گا، اللہ اسے اتنا ہی زیادہ عطا کرتا جائے گا۔ نماز چہرے کا نور ہے اور قرآن دل کا سکون۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل، اور نماز سے نسل پاک ہو جاتی ہے۔ جب کوئی تنہا چلنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ تھام لیتا ہے، کیونکہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہیں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے، اور جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ اللہ کو وہ انسان بہت پسند ہے جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ اگر روزی عقل سے حاصل ہو جاتی تو دنیا میں تمام بے وقوف بھوک سے مر جاتے۔
دو چیزیں زندگی میں بہت اہم ہیں، اللہ کا ڈر اور اللہ کا در۔ جس کو یہ نعمتیں مل جائیں سمجھو کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ بندے کی بہتری خدا سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ کسی کے ایسے کے ساتھ رہو جو تمہارے ہونے پر رب کا شکر ادا کرے۔ صرف ایک غلطی کی دیر ہے، وہ بھول جائیں گے کہ تم کتنے اچھے انسان تھے۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت ہونے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں ملے گا۔ ہر بات پر ہاں میں ہاں ملانا منافق کی عادت ہوتی ہے۔ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ جو صرف اپنے لیے سوچے وہ جانور ہے، اور جو دوسروں کے لیے سوچے وہ انسان ہے۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ آپ کا خوش رہنا ہی آپ کے برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، ظلم نہ کریں اور نہ اپنے اختیار کا غلط استعمال کریں، اور آپ فرعون نہ بنیں۔ مشکل وقت آئے تو کسی کا احسان مت لو، کیونکہ مشکل 4 دن کا ہوتا ہے اور احسان زندگی بھر کا۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہ نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے کہ ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ موت کے ہوتے ہوئے انسان میں اتنی اکڑ ہے، ذرا سوچو اگر موت نہ ہوتی تو کتنے غرور سے بھری ہوتی یہ دنیا۔ اختلاف کے باوجود کسی سے احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں ہوتی، بلکہ تربیت اور خاندانی ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ کچھ باتیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی اور کچھ باتوں کو اللہ کے سپرد کر دینا پڑتا ہے۔ جو لوگ عقل مند ہیں وہ مذاق کی بات میں بھی نصیحت کو حاصل کر لیتے ہیں۔ زندگی میں ان 4 غلطیوں سے بچو۔ شریف کو بے وقوف مت سمجھو، مکار کو عقل مند نہ سمجھو، قاتل کو باہر مت سمجھو۔ پیارے ناظرین، یہ تھی خوبصورت اور قیمتی انمول باتیں۔ کون سی بات آپ کو پسند آئی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ہی ویڈیوز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔